بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 5 خبریں دیں گے۔ پہلی 3 خبروں میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ کس طرح سے چین کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے، اسے چاروں طرف سے گھیرنے کی کوشش کر رہا ہے، بھارت سے کیا کروا رہا ہے اور دوسرے ممالک سے کیا کروا رہا ہے، اور تھوڑا بہت چین بھی اب دباؤ میں آیا ہے، اور امریکہ یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اصل مقصد کیا ہے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور آخری 2 خبروں میں ہم آپ کو چین کا وار بتائیں گے کہ چین کیا کر رہا ہے، اس نے امریکہ کے خلاف کیا کیا ہے، اور بھارت کی تو اس نے نیندیں ہی اڑا دی ہیں۔ اور اب تو ایران نے بھی ایک ایسا شاندار قدم اٹھایا ہے جو بھارت کبھی بھی ایران سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا۔ ایران کے اس قدم سے پورا بھارت اس وقت سکتے میں ہے، یہ ہم آپ کو آخر میں بتائیں گے۔ ویڈیو کی تفصیل سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی اردو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ چین نے پہلی مرتبہ باضابطہ طور پر دنیا کو ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، وارننگ جاری کی ہے کہ امریکہ نے کافی عرصے سے اس خطے میں جو ایک جنگ جاری کی ہوئی ہے، تو اب چین وداؤٹ اینی ڈاؤٹ دنیا کو بتا سکتا ہے کہ امریکہ اور چین کی جنگ ہونے والی ہے۔ یہ جنگ انتہائی خطرناک جنگ ہوگی اور اس کے چین نے 2 سینیریو پیش کیے ہیں۔ چین کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ چین کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آتا ہے تو ہم نے اپنا 052D ڈسٹرائر وہاں پر تعینات کر دیا ہے اور وہ امریکہ کی تباہی کے لیے کافی ہے۔ اگر امریکہ اکیلے لڑنے آتا ہے تو چین اسے بڑی آسانی سے شکست دے سکتا ہے۔ یعنی امریکہ جس طرح سے آ رہا ہے، اگر وہ اکیلا آتا ہے اپنے خطرناک ہتھیار لے کر، تو چائنا کو بھی مجبوراً اپنے خطرناک ہتھیاروں کا استعمال کرنا پڑے گا اور چین امریکہ کو بہت ہی آسانی سے شکست دے دے گا۔ دوسرا سینیریو یہ ہے کہ امریکہ اپنے ساتھ ملاتا ہے تائیوان کو، ویتنام کو، فلپائنز کو، انڈونیشیا کو، جاپان کو، ایون کہ آسٹریلیا کو، اور بھارت تو ہوگا ہی۔ ان تمام ممالک کو وہ ہتھیار دیتا ہے اور یہ سب ممالک مل کر چین سے جنگ چھیڑتے ہیں، تو اس صورت میں امریکہ کا اپر ہینڈ ہوگا چین کے اوپر۔ لیکن چین ہار ماننے والا نہیں ہے، اس کو مجبوراً ان تمام ممالک میں تباہی مچانی پڑے گی اس جنگ کو جیتنے کے لیے۔ اب صورتحال یہ ہوگی کہ اگر امریکہ اپنے ساتھ اتنے ممالک کو ملا سکتا ہے اور دوسرے براعظم سے آسٹریلیا آ سکتا ہے، تو یہاں پاکستان کو بھی چین کے ساتھ لڑنا ہوگا، اور اس صورتحال میں یہ سب مل کر اسٹریٹ آف ملاکا کا راستہ بھی بند کریں گے چین پر، اور چین کو گوادر پورٹ استعمال کرنی پڑے گی، جس میں چین جانتا ہے کہ بھارت پاکستان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے گا۔ تو جیسے امریکہ دوسرے ممالک کو اسلحہ دے گا، چین کو بھی پاکستان اور ایران کو اسلحہ دینا پڑے گا تاکہ وہ سمندروں کی حفاظت کر سکیں۔ اور ایک دفعہ یہ معاملہ چھڑا، سمندر پہ بھارت سے جنگ ہوئی، تو ظاہر ہے پھر کشمیر میں بھی انٹر ہوگی پاکستانی فوج۔ اس وقت امریکہ کا بھارت کو فل پریشر ہے کہ تم ملاکا اسٹریٹ کو بند کرو، چین کا راستہ بند کرو اور وہاں گوادر پر بھی حملہ کر دو۔ اب جہاں تک گوادر پر حملہ کرنے کی بات ہے، وہاں پر تو بھارت اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ امریکہ سے پاکستان پر پریشر ڈلوائے کہ پاکستان کوئی جوابی کارروائی نہ کرے، تب بھارت کوئی اسٹرائک کرے، دنیا کو بتا سکے، اپنی عوام کو بتا سکے۔ لیکن اب جو پاکستان کی حکومت ہے وہ بھارت کو ایسا کوئی قدم اٹھانے نہیں دے رہی۔ بھارت جانتا ہے کہ ایسا کچھ کیا تو منہ کی کھانی پڑے گی، لیکن ایک کوشش جاری رہتی ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر پاکستان پر معاشی دباؤ ڈالا جائے۔ اور دوسری بات جو چین کی ہے، تو امریکہ پتہ نہیں بھارت کو کیا سمجھ رہا ہے، بھارت کبھی بھول کر بھی یہ کام نہیں کرے گا۔ وہ اپنے بارڈر واپس نہیں لے رہا، وہ چین کے ساتھ کھلے عام لڑ نہیں سکتا۔ اگر وہ چین کا سمندری راستہ بھی بند کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ چین کشمیر میں آ جائے، بھارت کی چکن نیک پر قبضہ کر لے، بھارت کی 8 ریاستوں کو بھارت سے توڑ دے۔ اب آتے ہیں دوسری خبر پر۔ گوگل کے سی ای او مسٹر سندر پچائی نے مودی سے بات چیت کی اور بات چیت کرنے کے بعد اعلان کیا کہ ہم بھارت میں $10 ارب کی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ انویسٹمنٹ ڈیفرنٹ سیکٹرز میں ہوگی اور یہ تقریباً 75,000 کروڑ انڈین روپیز بنتے ہیں۔
जिससे उनका कहना है कि हम पूरे भारत को डिजिटलाइज कर देंगे। भारत का एग्रीकल्चर सिस्टम, वहाँ के जितने भी पेमेंट सिस्टम्स हैं, सबको डिजिटलाइज किया जाएगा। और गूगल अब अपने मोबाइल फ़ोन्स लॉन्च करेगा बड़े लेवल पर सैमसंग के मुकाबले में। और गूगल की सबसे बड़ी मार्केट चूंकि भारत है, तो वो यहीं अपना सेंटर बनाना चाहता है। अब भारतीयों को असल सूरत हाल समझ नहीं आ रही। इस वक्त मोदी के लिए बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों में चीन की इन्वेस्टमेंट है, जो उसने चीन को माशी तौर पर मार देने की कोशिश भी की है, तो उससे खुद भारत को बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत सारे भारतीय बेरोजगार हो रहे हैं। तो ऐसे में अमेरिका भारत को ये दिखाना चाहता है कि चीनी कंपनियों की इन्वेस्टमेंट यहाँ से निकालो, हम अपनी कंपनियों की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लेकर आएंगे। इससे अमेरिका को भी फ़ायदा होगा और भारत का जो खौफ है चीन से वो भी कम हो जाएगा। लेकिन 5-7 साल में ये जो इन्वेस्टमेंट होनी है ये बड़े दूर की बात है। आप अनकरीब देखेंगे इंशाल्लाह कि यहाँ पर होना क्या है। कोई भी मुल्क यहाँ पर भारत में इन्वेस्टमेंट करने से डरेगा। गूगल समेत जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनका सीईओ भारतीय क्यों होता है? क्योंकि ये सबसे बड़ी मंडी है। अब आते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ, वो भी इसी से रिलेटेड है कि चीन पर किस तरह से प्रेशर डाला जा रहा है। सी ऑफ जापान से बोइंग कंपनी का एक तैयारा उड़ता है जो चीन की जासूसी के लिए आता है। इसको रूस के 2 जहाज़ों ने आकर पकड़ा, एक Su-35 था और एक MiG-31 था। तब उनको पता चला कि ये RC-135 एयरक्राफ्ट है, ये अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए जासूसी कर रहा है चीन की। इसको रूसी एजेंसियों ने पकड़ा और इससे डेटा इकट्ठा किया और चीन को जाकर दिया, और चीन ने इस सारे इलाके में रेड अलर्ट जारी कर दिया। इसके बाद चीन ने बयान दिया कि हम जो अमेरिका को कागजी शेर कह रहे थे वो कागजी शेर नहीं है, बल्कि वो किसी भी किस्म का शेर नहीं है, वो भेड़िया है, और भेड़िया भी अल्फा भेड़िया, जो अकेला शिकार के लिए नहीं आता, ग्रुप को साथ लेकर आता है। अब चौथी बड़ी खबर हम आपको बताते हैं कि ये सब कुछ हो क्यों रहा है। ये लड़ाई पानियों के अंदर मौजूद खजानों पर है। साउथ चाइना जो सी है इसमें 10 ममालिक लगते हैं और चीन का क्लेम है कि ये 90% हमारा है, और इस सिलसिले में वो इन तमाम 10 ममालिक के साथ बातचीत कर रहा है, उनको नक्शा बता रहा है कि यहाँ तक का इलाका हमारा है। जबकि माइक पोम्पियो ने पिछले दिनों ऐलान किया कि चीन ये ज्यादती कर रहा है, हम पूरी दुनिया को अपने साथ मिलाएंगे और चीन को ये करने नहीं देंगे, वो इस तमाम पानी पर कब्जा नहीं कर सकता। असल में वो खुद यहाँ आना चाहते हैं और ज़मीन के अंदर मौजूद मिनरल्स पर कब्जा करना चाहते हैं। दुनिया के ज़्यादातर ख़जाने समंदर के अंदर हैं और समंदर जो है वो दुनिया का 70% इलाका कवर करता है, जबकि खुश्की सिर्फ 30% है, और अभी तक खुश्की से भी हमने सारे ख़जाने नहीं निकाले। और इन तमाम ख़जानों पर अमेरिका की नज़र होती है। अभी जो हम कराची में ड्रिलिंग कर रहे थे और वो ड्रिलिंग फिर रोक दी गई। सच टीवी उर्दू ने आपको सारी वीडियोस बना के बताई थी, हर खबर से आपको बाखबर रखा था, और आपको पहले ही बोल दिया था कि तेल वहाँ से निकल आया है, लेकिन हुकूमत को ऐलान करना पड़ेगा कि यहाँ पर कोई तेल नहीं है, क्योंकि यहाँ पहुँच गया था अमेरिका ईरान से लड़ने के लिए, और जो ही पाकिस्तान ने ऐलान किया कि तेल नहीं निकला तो अमेरिका वापस चला गया। अब आखिरी 2 खबरें आपको बताते हैं कि चीन क्या कर रहा है। चीन भी जो माशी जंग उसके खिलाफ छेड़ी गई है उसका जवाब दे रहा है। सबसे पहले तो चीन और ईरान के दरमियान जो मुआहिदा हो रहा है ये तारीखी मुआहिदा है। 400 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है, 400 अरब डॉलर्स, जिससे ईरान की तकदीर बदल जाएगी और पाकिस्तान पर भी इससे बड़ा अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ भी होगा पाकिस्तान तो दरमियान में है ही है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ऐसी जगह पर बनाया है जो इसकी जुग्राफियाई अहमियत है। अभी अमेरिका जो चीन के सी पैक के मुकाबले में जो बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है उसमें भी उसको पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ेगी। बहरहाल चीन जो ईरान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है उससे ईरान की तकदीर बदल जाएगी, उसकी मिलिट्री पावर में इजाफा होगा, इंटेलिजेंस शेयरिंग में, हर चीज़ में ईरान तरक्की करेगा।
اور ایران پر چونکہ پابندیاں ہیں تو ایران کے ساتھ ٹریڈ کرنے کی وجہ سے چین پر بھی امریکہ پابندیاں لگائے گا جو چین نہیں ماننے والا، اور اس کے بعد دنیا میں دو بلاکس بن جائیں گے، ایک جو چین کے ساتھ ہوں گے اور ایک جو امریکہ کے ساتھ، کیونکہ جو ممالک بھی چین کے ساتھ ٹریڈ کریں گے ان پر امریکی پابندیاں لگ جائیں گی، اور پھر جو ان کے ساتھ ٹریڈ کرے گا ان پر بھی امریکی پابندیاں لگ جائیں گی۔ تو چین کے ساتھ ٹریڈ ختم کرنا ہر ملک کے بس کی بات نہیں ہے، تو بہت سارے ممالک چین کے ساتھ مل جائیں گے۔ روس آلریڈی ہے، پچھلی خبر میں ہم نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ کس طرح سے اس نے امریکی جاسوسی طیارے کو پکڑا جو چین کی جاسوسی کر رہا تھا۔ پاکستان بھی آلریڈی چین کے ساتھ ہے، ایران بھی ہو گیا ہے۔ اب ایران کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ اب ایران ایسے کام نہیں کرے گا کہ پاکستان پر الزامات لگائے، بھارت کا ساتھ دے۔ ترکی بھی چین کے ساتھ ہے، اور اسپیشلی یہ جو ہمارا خطہ ہے اس خطے میں بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، پاکستان، ایران یہ سب چین کے ساتھ ہیں۔ اکیلا بھارت رہ جائے گا جو امریکہ کے ساتھ ہوگا، اور یہ وہی بھارت ہے جو یہ بار بار اس کا یہ شور ہوتا تھا کہ پاکستان کیا ہے، پاکستان تو دنیا میں اکیلا ہے، اور پاکستان واقعی اکیلا ہو گیا تھا کیونکہ پاکستان کے حکمران خریدے ہوئے تھے بھارت نے۔ اور اب آخری اور سب سے بڑی خبر جو ہے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ ایران نے بھارت کو چابہار ریلوے پروجیکٹ سے باہر نکال دیا ہے، جس پر اس وقت پورا بھارتی میڈیا رو رہا ہے۔ پورے خطے میں چین نے اپنے قدم جما لیے ہیں، اور اس وقت بھارت اکیلا بیٹھا ہوا ہے اس خطے میں۔ ادھر امریکہ کی راہ تکتا ہے اور ادھر اسرائیل کی راہ تکتا ہے، جو دونوں اس سے دور ہیں۔ بھارت کو چاروں طرف سے اس وقت چین نے گھیرا ہوا ہے۔ بڑی موویز بنا کرتی تھی بالی ووڈ کی کہ کس طرح سے ان کی ایجنسیاں کام کر رہی ہیں پاکستان کو تنہا کرنے کے لیے۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستانیوں کے آپ ناخنوں میں بھی نہیں ہیں، آپ کے خلاف خاموشی سے کیا گیم چل رہی تھی۔ وہی ایران جو بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان مخالف تھا، آج وہاں باقاعدہ کمپینز چل رہی ہیں کہ بھارتی موویز دیکھنا بند کرو، یہ اسلام کے خلاف ہیں، یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ اب پورے خطے میں بھارت کا یہ حال ہو کر رہ گیا ہے۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔